اور ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے بدقسمتی سے. لیکن نظریے پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. سو یہ جو 27 تاریخ کا الیکشن ہے یہ نظریہ الحاق پاکستان کا الیکشن ہے. 27 جولائی کے الیکشن میں اگر شیر کامیاب ہوتا ہے اور نظریہ الحاق پاکستان جیتتا ہے تو 28 سال سے بھارت کی جیل میں قید کشمیری حریت پسندوں کو روحانی تقویت بھی ملے گی اور سیاسی تقویت بھی ملے گی. اور یاد رکھیں کہ اس خطے کی تاریخ بدل رہی ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو خاک چٹا دے گا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ امریکہ اور ایران کی ثالثی ایک ایسا ملک کرے گا جو قرضوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے؟ کبھی سوچا تھا؟ یہ میریکلز ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو چن لیتا ہے جن سے اس نے کام لینا ہوتا ہے. باتیں پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے. خدا کی کرم نوازی ہو جاتی ہے بندوں پہ. ایسے ایسے بندوں سے کام لیتا ہے جن سے توقع بھی نہیں ہوتی. اور وہ اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ ہوتا رہا ہے, یہ اب بھی ہو رہا ہے, آئندہ بھی ہوگا. اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. تھکن آ جاتی ہے, میں بھی تھک جاتا ہوں, تکلیف بھی ہوتی ہے. مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. ہم نے اور آپ نے بہت دکھ جھیلے ہیں یہاں پہ, بڑی آزمائشیں ہم نے دیکھی ہیں. جو وعدہ کیا گیا تھا اس خطے کے مسلمانوں سے کیسا پاکستان ہوگا ویسا نہیں بن سکا, یہی سچ ہے. لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ہم اپنی پوزیشن سے اور اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کبھی جماعتیں دب جاتی ہیں, کبھی جماعتیں ابھر جاتی ہیں, جماعتوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بڑی بڑی بلنڈرز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن جماعتوں کے قافلے چلتے رہتے ہیں اور وہ پھر اپنی غلطیوں کا خراج ادا کر کے پھر ٹریک کے اوپر آ جاتی ہے واپس. تو میرے بزرگوں, نوجوانوں, عزیزوں اور خاص طور پہ میرے جو کشمیری برادری کے نمائندگان ملتان میں بھی یہ بات کی ہے کہ علی گیلانی مرحوم کا نعرہ کشمیریوں کا ترانہ, قومی ترانہ بن چکا ہے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یہ سید علی گیلانی نے جو نعرہ دیا تھا وہ اب کشمیریوں کا قومی ترانہ ہے. ہمیں معلوم تھا کہ جب مارکہ حق میں ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی ہے تو وہ ہم پہ اندر سے حملہ کرے گا. اور آپ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے, وہ اندر سے حملہ ہے. دیکھیں کشمیری پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں, کشمیریوں سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے. ہم قیمتیں ادا کر کے آ گئے ہیں, وہ ابھی تک قیمت ادا کر رہے ہیں. 80 سال ہونے کو آ گئے ہیں, وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. کوئی کشمیری غدار نہیں ہو سکتا. جو الحاق پاکستان کے حامی ہیں ہم ہیں, ہم بھی غدار نہیں ہو سکتے. جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں انہیں بھی غدار نہیں کہنا چاہیے. یہ ان کا سیاسی نقطہ نظر ہے, ویو پوائنٹ ہے, موقف ہے. ہم اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں, اتفاق نہیں کرتے. لیکن جب دو موقف ہوں تو ڈنڈے سوٹے, پتھر اور بندوقیں نہیں اٹھائی جاتی. بات کی جاتی ہے, مکالمہ کیا جاتا ہے, اور اگر بات دلیل اور مکالمے سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ووٹ فیصلہ کرتا ہے. تو ووٹ کا تو ابھی فیصلے کا وقت ہی نہیں آیا کیونکہ ریاست نامکمل ہے. ریاست آزاد جموں و کشمیر مکمل نہیں ہے. جب تک لاکھوں کشمیری جو وہاں پہ بھارتی تسلط میں پھنسے ہوئے ہیں وہ آزاد نہیں ہو جاتے. جب وہ وقت آئے گا, اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ, پھر مل بیٹھیں گے, خود مختار والوں کی بات بھی سنیں گے, اپنا بھی افسانہ اور اپنا بھی فلسفہ بیان کریں گے. یا قائل کر لیں گے یا قائل ہو جائیں گے, اور نہ ہوئے تو ووٹ سے فیصلہ کر لیں گے. یہی جمہوری طریقہ ہے نا. اب کوئی ہمیں کہے کہ اس سے پہلے ان 4.5 لاکھ کشمیریوں کے ووٹ کاٹ دو جو پاکستان سے عشق کرتے ہیں, جو اس ملک میں رہتے بستے ہیں, اور جو اول آخر نسلاً کشمیری ہیں, تو ہم یہ بات مانیں گے بھلا؟ اور یہ کام ہم ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. میں یہ توقع کرتا ہوں پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں سے بھی, وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, کہ اس قومی موقف کی ان کو حمایت کرنی چاہیے. اس موقف سے کسی فیڈرل پارٹی کو, وفاقی جماعت کو ہٹنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کا قومی موقف ہے, ریاستی موقف یہی ہے.
اور 8 دہائیوں سے ہمارا ایک ہی نقطہ نظر ہے. تو میرے عزیزوں، مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. 1 میں 16 دسمبر کو پاکستان دو لخت ہو گیا. بنگالیوں کی میجورٹی کے لیڈر نے کہا کہ پنجاب نے اور مغربی پاکستان نے ہم سے زیادتی کی ہے. زیادتیاں ہوئی بھی تھیں، ناانصافیاں بھی ہوئی تھیں. آخری ناانصافی تو یہ تھی کہ وزیر اعظم بنگال سے، مشرقی پاکستان سے آنا چاہیے تھا. اقلیتی جماعت کے لیڈر بھٹو صاحب یحییٰ خان کی مہربانی سے جو تھے وہ وزیر اعظم بن گئے. بنگالیوں نے کہا انہوں نے سانوں کدی حکومت ہی نہیں کرنے دینی، تھے پھر وکھرے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں پہ علیحدگی کی تحریک نہ چلتی تو اقتدار انہی کے پاس واپس جانا تھا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. 5 دہائیوں کے بعد وہاں بھارتی تسلط ختم ہوا ہے. بنگالیوں نے بھارت سے دوستی کا مزہ، کڑوا مزہ چکھا ہے. اور آج ہم 2 ملک ضرور ہیں مگر پھر دل جڑ گئے ہیں. تے پائی جی تسی ایڈا لمبا پینڈا کر کے جو پھر واپس ہی آنا ہے. تے بنگلہ دیش کی مثال توڑے سامنے ہے. آج بھارت سے وہ پوری طرح پٹ آف ہیں، اوفینڈڈ ہیں، یعنی بھارت سے وہ نفرت کرتے ہیں. اور آج پھر پاکستان کی محبت کے ترانے بنگالی گا رہے ہیں. گا رہے ہیں نہیں گا رہے ہیں؟ تو یہ جو 51 سال کا خونی اور تکلیف دہ سفر تھا، ہمارے بھی دل ٹوٹے، ان کے بھی دل ٹوٹے. وہ ہم سے ناراض ہوئے، ہم ان سے ناراض ہوئے. کئی قصے کہانیاں بنے، کتنا خون بہا. 5 دہائیوں کے بعد آ کے حقیقت چونکہ یہ تھی کہ نظریہ پاکستان ایک ریالٹی تھا. میں چھوٹا سا تھا، مجھے اندرا گاندھی کا وہ جملہ بھولا نہیں، کبھی پرنٹ ہو چکا ہے میرے روح و دماغ میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو بحر ہند میں غرق کر دیا. وہ غرق نہیں ہوا تھا، وہ ڈوب کے ابھر آیا واپس. اور آج حسینہ واجد ان کی گود میں ہے، ان کی لے پالک. اور بنگلہ دیش جو ہے، وہاں کی بنگال کی اپوزیشن ہو یا ان کی حزب اقتدار ہو یا ان کی آرم فورسز ہو، وہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک تجربہ بہت کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو بلوچستان میں پاکستان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں یا انسرجنسی کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی جو خیبر پختونخوا میں اپنے برانڈ کا اسلام نافذ کرنے کے لیے یہاں ہم پہ بلموں سے حملے کرتے ہیں. اور ان کے لیے بھی جو آزاد کشمیر میں یہ کہتے ہیں کہ جی خود مختار کشمیر بنے گا، یہ ہمارا وطن ہے. کشمیر صرف آپ کا وطن نہیں ہے، کشمیر ہم سب کا وطن ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اسی طرح جس طرح پنجاب، بلوچستان، سندھ اور یہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا یہ پاکستان کے حصے ہیں، انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان کا. کوئی نعرہ، کوئی لشکر کشی، کوئی سازش کشمیریوں کو پاکستان سے اور پاکستان کو کشمیریوں سے الگ نہیں کر. ختم کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا. اور خدا جانے کون کون سا تمہار کھڑا کیا گیا. یہ 12 سیٹیں نہیں ہوں گی تو آزاد کشمیر جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ بن جائے گا. یہ 12 سیٹیں نہیں ہوں گی تو شاید مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا. پتہ نہیں کون کون سے دلائل گھڑے گئے ہیں. ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو 4.5 لاکھ کشمیری اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، ننگے سر ننگے پاؤں بیچارے آئے اپنے بچوں اور فیملیز کے ساتھ. کئی لوگ وہاں پہ کٹ گئے، شہید ہو گئے. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیری نہیں ہیں، آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی. کچھ نے کہا جی کہ انہیں کہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں اپنا ووٹ لکھوا لیں. تو آزاد کشمیر میں کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے، ووٹ کہاں لکھوائیں بھائی؟ ایڈریس تو مقبوضہ کشمیر میں رہ گیا. مجھے بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، مجھے جواب چاہیے، بتائیں نا. تو آپ کا کیس ہے یہ، اس بار ٹوٹل کیس آپ کا ہے. آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور کون لڑ رہا ہے آپ کا مقدمہ؟ صرف پی ایم ایل این لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی تو آپ کا مقدمہ نہیں لڑ رہی ہے. میں تو کوئی وزیر نہیں ہوں، میرے کہنے سے تو کوئی نہ فرق پڑتا ہے، نہ اثر پڑتا، نہ مجھ پہ پڑتا، نہ کسی اور پہ پڑتا ہے. تو میں تو بات کروں گا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب وفاقی جماعتیں جو ہیں وہ ووٹوں کے لیے وہ اپنے بنیادی موقف سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. دیکھیں، حکومت بننا اہم ہے
لیکن ریاست کا تحفظ اس سے زیادہ اہم ہے۔ پاکستان نامکمل ہے پچھلی 8 دہائیوں سے، جب تک مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے تسلط سے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ خود مختار ہم نے کشمیر بنانا ہے۔ میں ملتان میں یہ بات کہنا چاہتا تھا تو اس وقت ذہن سے نکل گئی، اب آ گئی۔ بھائی جان یہ بتائیں، اس کے ساتھ جذباتی وابستگی اور اس کی وجہ وائن صاحب ہے۔ میں یہاں 1 یا 2 بار نہیں درجنوں بار آیا ہوں، اور اب سے نہیں آ رہا، ارلی 80s سے میں آتا ہوں یہاں پہ، اور میں اور مجھ جیسے سینکڑوں پولیٹیکل ورکر ایسے ہیں جو غلام حیدر وائن شہید کی تربیت کی وجہ سے مسلم لیگ میں کھڑے ہیں، اور مسلم لیگ سے جو میری وابستگی ہے اس میں 2 شخصیتوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں باغی آدمی ہوں، میں نے تو اتنا ٹائم نکالنا ہی نہیں تھا یہاں پہ، سچی بات ہے، میں تو لڑ پڑتا ہوں۔ ایک وائن صاحب اور ایک سردار قیوم خان صاحب، انہوں نے ہماری ٹرمنگ کی، اصلاح کی، اور ہمیں پختہ کیا نظریاتی اور فکری طور پہ۔ وہ جو سبق ہم نے ان سے پڑھے تھے اسی سبق کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں تک اس روشنی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ الیکشن پچھلے الیکشنوں جیسا نہیں ہے۔ الیکشن کا کیا، الیکشن آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، آپ جیت بھی جاتے ہیں ہار بھی جاتے ہیں۔ جیت جائیں تو اچھی بات ہے، ہار بھی جائیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہونا الیکشن ہار کے، بتائیں کون سی قیامت ٹوٹ گئی ہے؟ کوئی نہیں ٹوٹتی قیامت۔ بودلہ صاحب کو جان بوجھ کے یہاں پہ جو بھی ان کے ساتھ کیا گیا وہ بھی سب کو پتہ ہے، وہ بھی یہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ مجھے جوان نظر آ رہے ہیں، میں تو پریشان ہو گیا ہیں۔ میں 2-3 بار کیا پیر صاحب کی کر رہے ہو؟ پیر صاحب آگے سے جیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکرا کے کہنے ایسی کوئی گل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نہایت شریف آدمی ہے، شریف نہیں نہایت شریف آدمی ہے۔ یعنی سیاست میں اتنے شریف آدمی کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی۔ بھائی بہت حسین آدمی ہے، دل کے خوبصورت ہیں، شریف آدمی ہے، میں بڑا ان کا ریگارڈ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ الیکشن بنیادی طور پہ آپ کی شناخت کا الیکشن ہے۔ آپ کی شناخت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان کشمیریوں کی نمائندگی ختم کرو۔ 1 میں 16 دسمبر کو پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ بنگالیوں کی میجورٹی کے لیڈر نے کہا کہ پنجاب نے اور مغربی پاکستان نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ زیادتیاں ہوئی بھی تھیں، ناانصافیاں بھی ہوئی تھیں۔ آخری ناانصافی تو یہ تھی کہ وزیر اعظم بنگال سے، مشرقی پاکستان سے آنا چاہیے تھا۔ اقلیتی جماعت کے لیڈر بھٹو صاحب یحییٰ خان کی مہربانی سے جو تھے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ بنگالیوں نے کہا انہوں نے سانوں کبھی حکومت ہی نہیں کرنے دینی، تھے پھر وکھرے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ علیحدگی کی تحریک نہ چلتی تو اقتدار انہی کے پاس واپس جانا تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ 5 دہائیوں کے بعد وہاں بھارتی تسلط ختم ہوا ہے۔ بنگالیوں نے بھارت سے دوستی کا مزہ، کڑوا مزہ چکھا ہے، اور آج ہم 2 ملک ضرور ہیں مگر پھر دل جڑ گئے ہیں۔ تے پائی جی تسی ایڈا لمبا پینڈا کر کے جو پھر واپس ہی آنا ہے، تے بنگلہ دیش کی مثال تھوڑے سامنے ہے۔ آج بھارت سے وہ پوری طرح پٹ آف ہیں، اوفینڈڈ ہیں، یعنی بھارت سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور آج پھر پاکستان کی محبت کے ترانے بنگالی گا رہے ہیں یا نہیں گا رہے ہیں۔ تو یہ جو 51 سال کا خونی اور تکلیف دہ سفر تھا، ہمارے بھی دل ٹوٹے، ان کے بھی دل ٹوٹے، وہ ہم سے ناراض ہوئے، ہم ان سے ناراض ہوئے، کئی قصے کہانیاں بنے، کتنا خون بہا۔ 5 دہائیوں کے بعد آ کے حقیقت چونکہ یہ تھی کہ نظریہ پاکستان ایک ریالٹی تھا۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے اندرا گاندھی کا وہ جملہ بھولا نہیں، کبھی پرنٹ ہو چکا ہے میرے روح و دماغ میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو بحر ہند میں غرق کر دیا۔ وہ غرق نہیں ہوا تھا، وہ ڈوب کے ابھر آیا واپس، اور آج حسینہ واجد ان کی گود میں ہے، ان کی لے پالک، اور بنگلہ دیش جو ہے وہاں کی بنگال کی اپوزیشن ہو
یا ان کی حزب اقتدار ہو یا ان کی آرم فورسز ہوں، وہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک تجربہ بہت کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو بلوچستان میں پاکستان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں یا انسرجنسی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو خیبر پختونخوا میں اپنے برانڈ کا اسلام نافذ کرنے کے لیے یہاں ہم پہ بلموں سے حملے کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو آزاد کشمیر میں یہ کہتے ہیں کہ جی خود مختار کشمیر بنے گا، یہ ہمارا وطن ہے۔ کشمیر صرف آپ کا وطن نہیں ہے، کشمیر ہم سب کا وطن ہے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح جس طرح پنجاب، بلوچستان، سندھ اور یہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا یہ پاکستان کے حصے ہیں، انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان کا۔ کوئی نعرہ، کوئی لشکر کشی، کوئی سازش کشمیریوں کو پاکستان سے اور پاکستان کو کشمیریوں سے الگ نہیں کر سکتی۔